السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ میں آج آپ کے لیے موضوع لے کر آیا ہوں کہ انسانی جسم پر اگر جادو سفلی وغیرہ کے اثرات ہوں یا کسی گھر میں اگر جادو کروایا ہوا ہو تو اس کی علامتیں کیا ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف بڑھوں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جس شخص پر جادو کروایا ہوا ہو، اس پر سفلی کیا ہوا ہو، تو سب سے پہلی علامت اس کے جسم میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے پورے جسم میں سوئیاں سی چبھتی ہیں، ہاتھوں میں، پاؤں میں، اور بعض اوقات چلتے ہوئے پاؤں کے نیچے ایسی سوئی چبھتی ہے، لگتا ہے کہ واقعی کوئی پاؤں کے نیچے سوئی آ گئی ہے، لیکن بندہ چیک کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ بظاہر سوئی اس طرح سے چبھی ہوتی ہے کہ باقاعدہ کسی نے سوئی چبائی ہے یا کوئی زمین پہ پڑی ہوئی سوئی آپ کو لگ گئی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک روحانی معاملے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے جو آپ پر سفلی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری علامت جسم پر ظاہر ہوتی ہے وہ اندر سے دل کا بند ہونا، دل کا رکنا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ سینے کے اندر، دل کے اندر کوئی چبھن سی ہے یا دل کے اندر کوئی رکاوٹ سی ہے، کوئی اندر سے دل کو بند کیا ہوا جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ تیسری علامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ گلے کا اندر سے گھٹنا، یعنی آپ کو اپنی سانس، اپنا دم جو گھٹتا ہوا محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سفلی کے اثرات جسم پر آتے ہیں وہ مختلف بیماریوں کی صورت میں آتے ہیں، یعنی جسم کی کوئی بھی XYZ بیماری کا آپ کو ہونا، اور اس بیماری کو جب آپ چیک کرائیں تو آپ کے ساتھ وہ معاملات نہ ہوں، یعنی ٹیسٹ میں کسی قسم کی کوئی آپ کی رپورٹ نہ آئے، جبکہ بظاہر وہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ جو جسم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ جسم پر مختلف قسم کے دھبوں کا پڑ جانا، یعنی جب آپ رات کو سوئیں تو جسم پر عجیب و غریب قسم کے داغ، دھبوں کا پڑ جانا، اور جب صبح آپ اٹھتے ہیں وہ نشان باقاعدہ محسوس ہوتے ہیں، اس میں جلن بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، لیکن وہ سب سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ تو وہ مچھر کے کاٹنے کے نشان ہوں گے، نہ کسی کیڑے کے، لیکن پورے جسم پر اس طرح کے نشانوں کا چھپنا۔ یا رات کو جب آپ سوئیں، صبح اٹھیں تو آپ کے جسم پر واضح طور پر ناخن کے نشان ہوں گے، یا کسی نے 10 انگلیوں سے آپ کے جسم پر ناخنوں سے کھرچ لگائی ہو، آپ کے جسم پورا جو ہے وہ ناخنوں کے نشان سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر خواتین کے ساتھ معاملات زیادہ ہوتے ہیں، یعنی سوتے ہوئے جو ہے جسم پر جیسے گویا کسی نے ناخنوں سے آپ کے جسم کو چھیلا ہے، تو اس علامت کا ہونا یہ بھی جو ہے جادو کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر جب بندہ سو جائے، یعنی مرد حضرات جب سوتے ہیں رات کے ٹائم پر، تو ایسا محسوس ہونا کہ جیسے کسی نے انہیں جھٹکے سے ہلا دیا ہے۔ جھٹکے سے ہلنے کی وجہ سے بعض اوقات آنکھ بھی کھلتی ہے، لیکن بظاہر آگے پیچھے کوئی موجود نہیں ہوتا کہ جس نے انہیں ہلایا ہو، جبکہ ایسا لگتا ہے گویا کوئی اس نے جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر رات کو سوتے ہوئے جو ہے جسم سے کپڑوں کا کھنچنا، یا اگر آپ چادر لے کر سو رہے ہیں تو چادر کا سرکنا، جبکہ بظاہر اس کو کھینچنے والا، اس سے سرکانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ جو عام طور پر آتا ہے وہ یہ کہ کپڑوں کا پھٹ جانا۔ بعض اوقات وہ کپڑوں کا پھٹ جانا آپ کے جسم میں پہنے ہوئے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، پہنے آپ دیکھتے ہیں جسم میں اس میں کٹ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی نے جیسے بلیڈ سے اس کو چیر دیا ہو، پورے جسم میں کپڑوں کے پھٹنے کے جگہ جگہ سے جو ہے وہ آثار ظاہر ہوں گے، جبکہ وہ کپڑا بظاہر آپ پہنے ہوئے ہوں گے بالکل درست ہوگا۔ یا خواتین کے ساتھ رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ سوتی ہیں تو صبح کے ٹائم اٹھتی ہیں تو قمیص کی جگہ سے یا شلوار کی جگہ سے جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جادو کے ایک اثرات یہ بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رکھے ہوئے کپڑے جو الماری میں بالکل نئے ہیں اور بظاہر کوئی ایسا جانور، چوہا وغیرہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کپڑوں کا پھٹ جانا جگہ جگہ سے۔ گھر میں پکے ہوئے کھانوں سے بدبو کا آنا، یعنی ایسی بدبو کہ اسے بندہ کھا نہیں سکتا، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ کسی نے بدبو الگ سے لا کے ڈالی ہو، جبکہ کھانا آپ ابھی بنائیں، یعنی ابھی آپ نے تازہ کھانا بنا کے اتارا ہے اور اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کا خون میں تبدیل ہو جانا، یعنی ابھی آپ نے ہانڈی بنا کے رکھی اور بنا کے آپ رکھتی ہیں، اور جب آپ اسے کھول کر دیکھیں تو اس میں خون کا آنا، یہ بہت زیادہ شدید قسم کے جادو کے معاملات ہوں تب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے پورے گھر کی صفائی کی، آپ نے جھاڑو پوچھا کیا، صاف ستھرا کیا، جب آپ باہر سے صحن سے کام کر کے واپسی گھر کے اندر آتی ہیں یا کمرے میں آتی ہیں تو انسانی تازہ لید یعنی گندگی کا پڑا ہونا، یہ بھی اگر کوئی بہت خطرناک قسم کے آپ پر جادو کے معاملات ہیں تو تب یہ کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے جگہ جگہ حصوں سے خون کا جاری ہونا، یعنی اس طرح کے بھی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کے جسم پر باقاعدہ بلیڈ سے کٹ پڑتے ہیں، تو یہ بھی عام طور پر جادو کے اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کے اندر سے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دیوار کی جگہ پہ کہیں سے جو ہے وہ خون ٹپک رہا ہے، جبکہ بظاہر ٹپکنے، خون گرنے کی کوئی چیز نہیں، وہاں پر کوئی ایسی
نہ ہی ایسا کوئی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فریج ہے کہ جس کے اندر سے خون رس کے آ رہا ہو، باقاعدہ دیوار میں سے خون کا گرنا، عام طور پہ آپ کے گھر کی بچھی ہوئی چادروں میں، گھر کے سامان میں خون کے چھینٹوں کا پڑنا، یہ بھی جادو کی واضح علامت میں سے ہیں۔ اور طبیعت کے اعتبار سے جو جسم پر جادو کی علامت ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ حد سے زیادہ آپ کے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، یا حد سے زیادہ آپ کے بلڈ پریشر کا گر جانا، یا تو حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، بعض اوقات اس صورت میں برین ہیمریج وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو میادی عمل ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک مخصوص مدت کا ایک مخصوص وقت دے کر چیزوں کو بھیجا جاتا ہے جادو کرنے کے لیے تاکہ بندہ اس دنیا سے گزر جائے، یا بندے سے کسی قسم کا بدلہ لینا ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اندر سے گھلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم ایسا گھلنا شروع ہوتا ہے کہ ہر قسم کے ٹونک استعمال کر لے، مہنگی سے مہنگی ادویات استعمال کر لے، طاقت کی مہنگی سے مہنگی دوائیں استعمال کر لے، چاہے وہ دیسی ہوں، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی استعمال کر لے، اس کی طبیعت کے اندر سدھار نہیں آتا، بلکہ دن بدن کمزوری بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اس کی طبیعت کے اندر دن بدن جو ہے وہ طبیعت گرتی جاتی ہے، اس کی طبیعت خرابی کی طرف بڑھتی جاتی ہے، اور وہ درست نہیں ہوتا۔ بالآخر ایک دن آ کر وہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کی بظاہر کوئی وجہ کوئی رپورٹ کے اندر کسی قسم کی نہیں آتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہر قسم سے تو یہ ہر طرح سے ہر قسم کی رپورٹوں میں تو یہ کلیئر تھا، اس کے ساتھ کوئی معاملات نہیں تھے، طبعی موت ہوئی ہے، دعا کریں۔ لیکن عام طور پر یہ جو ہے جادو وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک عمل جو پہلے بہت زیادہ چلتا تھا، وہ عمل یہ تھا کہ ایک ہانڈی اڑتی ہوئی آتی تھی، مٹی کی ہانڈی جو ہے وہ فضا میں بلند ہو کر آتی تھی، وہ جہاں پر گرے اور جیسے ہی گرے جس شخص کے نام پر وہ عمل ہوتا تھا اس بندے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ یہ بھی ایک قسم کے معاملات ایک عرصے سے چلے آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم پر جب بھی جادو کا اثر ہوگا، اس کا سب سے زیادہ جو ہے آپ پر ایفیکٹ جو پڑے گا وہ آپ کی آنکھوں پہ پڑے گا، یعنی آپ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، یا آپ کی آنکھوں میں شدید قسم کی دکھن رہنے لگے گی، آپ کی آنکھیں دکھنے لگیں گی، ایسا لگے گا کہ جیسے اندر سے تکلیف، حالانکہ جیسے انسانی جسم میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں درد اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کی پتلیوں میں درد ہو رہا ہے۔ تو آنکھوں کی پتلیوں میں درد کا ہونا، اس طریقے سے جو وہ اندر سے رگیں کھنچتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے رگ کھنچ رہی ہے، پٹھے کھنچ رہے ہیں، کمر کے اندر شدید قسم کی تکلیف کا رہنا، بغیر کسی وجہ کے جسم سے خون کا کم ہونا، یہ ایک واضح علامت ہے۔ اور جن کے ساتھ یہ معاملات رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ لازمی طور پر وہ کسی اچھے روحانی معالج کو دکھائیں۔ اگر بغیر کسی وجہ کے آپ کے کسی مریض کے جسم سے خون تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے، جبکہ اسے ایسا کوئی مرض بھی نہیں جس کی وجہ سے خون جسم میں کم ہوتا ہے، رپورٹ میں وہ ہر طرح سے کلیئر ہے، اس کو لازمی چیک کرائیں کہ عام طور پر جسم سے جو خون کا کم ہونا، تو یہ جو خون کم ہوتا ہے یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا موضوع جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انسانی جسم پر جادو ہو یا گھر پہ جادو کے معاملات ہوں تو اس کی کیا علامتیں ہوں گی۔ دوبارہ سے کوئی نیا موضوع لیے، ایک افسانہ یا حقیقت لیے، یا جناتی جادوئی معلومات لیے، اس حوالے سے، اس سارے معاملات کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لیے ہم آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔